الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم، بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے موضوع منتخب شب معراج کا اہتمام کیوں نہ کیا جائے، اس موضوع پر کچھ لب کشائی ہو، کچھ روشنی ڈال کر میں اپنے آپ کو مشرف کروں. اس سے پیشتر نبی رحمت، آقائے نعمت، مالک جنت، کونین کی زینت، شاہکار فطرت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت، الفت و مودت کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے شب معراج کا اہتمام کیوں نہ کیا جائے، اس پر کچھ گفتگو ہوئی. ابھی آپ کے سامنے مزید گفتگو کا سلسلہ دراز ہوگا. ایک بار اور جھوم جھوم کر نبی آل نبی پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے کچھ باتیں بتائی گئی. ان میں اہم بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم غلاموں کو سلام کہلوایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ سبحان اللہ کہنے پر درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے پر درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر درخت لگتا ہے، اور اللہ اکبر کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دیتا ہے. اب اس کے علاوہ شب معراج کا اہتمام کیوں ہو، خاص جو صراحتاً حدیث ہے انشاءاللہ سنائی جائیں گی. لیکن معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے. وہ عظیم تحفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو آخر میں بھیجا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو رسوائی سے بچانے کا وعدہ فرما رہا ہے. شب معراج یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور جس میں یہ خوشی مل جائے بلا شبہ اس کا اہتمام ہو جائے. دیکھیں حدیث پاک، یہ حدیث پاک تاریخ ابن عساکر تیسرا حصہ صفحہ 516، شرح المحیب اللدنیہ ساتواں حصہ صفحہ 218 کے اندر ہے، جس کے راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا، لما اسرا بی الی السماء، جب مجھے معراج کی رات لے جایا گیا، جب میں شب معراج چلا، قربنی ربی عز وجل حتی کانا بینی و بین
इन्नहु का क़ाब क़ौसैन औ अदना ला बल अदना। आका फरमाते हैं मेराज की रात मुझे ले जाया गया, मैं अपने रब के करीब हुआ, मेरे रब ने मुझे इतना करीब किया, इतना करीब किया जैसे दो कमानों का क़ाब होता है। आका फरमाते बल्कि इससे भी ज्यादा करीब कर दिया। जब बरेली के ताजदार ने देखा तो बरजस्ता पुकार कर कहा कसरे दला तक किसकी रसाई, अरे जाते ये है आते ये है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी अजमत वाली है। आका फरमाते हैं मेराज की रात मेरे रब ने मुझे करीब किया। पहलवानों को थोड़ा सा पीछे दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे इतना करीब किया कि क़ाबा क़ौसैन से भी ज्यादा करीब कर लिया। और उसके बाद कितना ज्यादा करीब किया, करीब होने वाले मुस्तफ़ा जाने और करीब करने वाला खुदा जाने। आका फरमाते उसके बाद मुझे मेरे परवरदिगार ने मुझसे फरमाया या हबीबी, ऐ प्यारे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरे प्यारे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं लब्बैक या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है हल गम्मुका अन जअलतुका आखिर नबिय्यीन, ऐ महबूब मैंने आपको आखिरी नबी बनाया, क्या आपको इसका गम है? मैंने आपको आखिरी नबी बनाया, इसका आपको गम है कि आखिर में मबऊस फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं मौला या रब्बिल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कोई गम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुमको इस बात का गम है कि तुम्हारी उम्मत को सबसे बाद में भेजा? महबूब अर्ज करते मौला या रब्बिल्लाह, ऐ परवरदिगार नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अबलिग उम्मतका अन्निस्सलाम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब जब आपको गम नहीं है, आपकी उम्मत को गम नहीं है, तो मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम कह देगा। कितनी बड़ी बात है कि परवरदिगार आलम उम्मत मोहम्मदिया को सलाम कहला रहा है। मालूम ये हुआ ये उम्मत बड़ी शान वाली है, बड़ा मकाम रखती है। अल्लाह ताला ने उम्मत को सलाम भेजा है और मोहम्मद गिरामी वक़ार जो सारे नबियों के सरदार हैं उनके जरिए से भेज कर बता दिया अगर एक दूसरे को कोई सलाम भेजता है तो भेजने वाला ये हमारी सुन्नत पे अमल करता है और लाने वाला नबी की सुन्नत पे अमल करता है। अल्लाह ताला ने सलाम भेजा और इरशाद फरमाया व अखबिरहुम, ऐ महबूब अपनी उम्मत से बता देना, अपनी उम्मत से कह देना अनजअलतहुम आखिरल उमम लिउफ़िहल उमम इंदहुम व लउफ़िहहुम इंदल उमम। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ महबूब मेरा सलाम भी कह देना और उनको बता देना कि ऐ महबूब अपनी उम्मत को बता देना मैंने तुमको आखिरी उम्मत बनाया है, इसलिए बनाया है कि तमाम उम्मतों का ऐब तुम्हारे सामने जाहिर हो जाए और तुमको आखिर में भेजा ताकि तुमको रुसवा न होना पड़े। अल्लाह ताला ने रुसवाई से बचाने के लिए उम्मत मोहम्मदिया को आखिरी उम्मत बनाया है। आका आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं काम गजब के किए इसमें है सरकार से बंदों को चश्मे रज़ा तुम पे करो दुरूद। आका अलैहि सलाम की ये शान, हम तो गजब के काम कर रहे हैं लेकिन सरकार का सदका है अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा रहा। अल्लाह क्या जहन्नम अब बेना सर्द होगा, अरे रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। तो अल्लाह ताला ने मेराज की रात क्या फरमाया, ये वादा सलाम भी कहलवाया उम्मत को और ये भी बताया कि अब तुमको रुसवा नहीं करूंगा। जब अल्लाह ताला ने सलाम भी कहलवा दिया अब तो फूले नहीं समाना चाहिए। यहाँ कोई अगर बड़ा आदमी किसी को सलाम कह दे, कोई पैगाम भेज दे तो इंसान खुश हो जाता, अरे उसने मुझे पैगाम भेजा, उसने मुझे भेजा, उसने सलाम भेजा। अरे जनाबे वाला भेजने वाला ये मखलूक है, लेकिन उम्मत को जो सलाम कहला रहा है वो तो खल्लाक़े कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला है जो उम्मत को सलाम कहला रहा है। अच्छा सलाम की अहमियत भी बता रहा है, सलाम की अहमियत कभी रब समझा रहा है कि सलाम की अहमियत यह है कि मैं अपने महबूब पे भी भेजता हूँ और महबूब पे
ذریعے سے امت کو بھی بھیجا کرتا. اور ایک بات اور، شب معراج ہی یہ مقام ملا ہے. اگر پچھلی قوموں میں اگر کوئی ناپاک ہو جاتا تو اس کو پاک کرنے کے لیے اتنے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا. بڑا مسئلہ تھا اس میں. کاٹنا بولے تو حالت خراب ہو جائے، اور گناہ کر لے تو دروازے پر لکھا نظر آتا تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اپنے محبوب کا صدقہ اور رحمت کا وسیلہ عطا فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات سے محفوظ رکھا. اور کس دن محفوظ رکھا؟ آج تو نہا لو، ناپاک آدمی ایک بار نہا لیتا ہے پاک ہو جاتا ہے. لیکن پہلے فرض جو ہوا تھا وہ ایک بار ناپاک ہوا تو 5 بار نہانا فرض ہوا. اور ایسے ہی نہیں، 7 بار غسل جنابت. کتنے بار؟ 7 بار. آج بھی اگر پلیٹ کو کتا چاٹ کے چلا جائے تو حکم یہی کہ کتنے بار دھوئیں. ایک بار تو دھونے سے پاک ہو جائے گا، لیکن اس کے جراثیم جو ہیں، آقا نے فرمایا، آج سائنس بھی کہتی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے ایک بار دو لو صاف ہے، لیکن تحقیق کرو معلوم یہ ہوگا جراثیم باقی رہتے ہیں. جراثیم اسی وقت ختم ہوتے جب اس کو 7 بار دھویا جائے. آج سائنس کہتی، سائنس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. ارے 14 صدی پہلے ہی میرے آقا فرما کر چلے گئے. آقا علیہ السلام نے 14 صدیوں پہلے ہی فرما دیا، پر اگر کتا منہ ڈال دے برتن میں 7 مرتبہ دھونا، اور ایک بار سختی سے دھونا، مانج کے دھونا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اگر کوئی آدمی ناپاک ہوتا تو 7 بار دھونا. اور اس کے علاوہ پیشاب وغیرہ کا معاملہ آ جائے تو آب دست لینا تب تو ایک بار لے لیے کافی ہے، ورنہ 7 بار کا حکم تھا. یہ دیکھیں حدیث پاک الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 162، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. یہ بیان فرماتے کانت الصلاۃ 50، اللہ تعالیٰ نے نماز 50 وقت کی فرض کی تھی. کتنی ہے تو بہت مشہور ہے. کتنے وقت کی؟ بہت مشہور ہے. 50 وقت کی نماز رب نے فرض کی. والغسل من الجنابۃ 7 مرات، نماز 50 وقت کی تھی، لیکن ناپاک آدمی اگر نہائے تو 7 مرتبہ نہانا پڑتا. 7 مرتبے کا حکم تھا. وغسل البول من الثوب 7 مرات، اور آقا فرماتے ہیں پیشاب اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کا دھونا بھی 7 مرتبہ تھا. ولم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب سوال کرتے رہے، محبوب عرض کرتے رہے مولا 50 میں کچھ کم ہو جائے، 7 میں کچھ کم ہو جائے. محبوب بار بار پوچھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو 5 ٹائم کی رکھ دیا، اور جنابت اور ناپاکی کا غسل جو ہے صرف 1 مرتبہ رکھا، اور کپڑے میں پیشاب لگ جائے اس کو بھی 1 بار رکھا. تو مصطفیٰ نے بار بار سوال کیا ہے، امت کے واسطے پوچھا ہے. تو معلوم یہ ہوا معراج کی رات رب نے کرم کیا تو مصطفیٰ کی زبان سے کرم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو یہ معراج کی رات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ انعامات بندوں کو عطا فرما رہا ہے، ہر اعتبار سے کرم ہو رہا ہے. اسی لیے تو آلات فرماتے جو کرم ہوا ہے نا، اکیلے ہم پر نہیں ہوا، اکیلے کسی پر نہیں ہوا، بلکہ ساری امت پر ہوا ہے. یہ مصطفیٰ کی رحمت کا وسیلہ ہے. آلات فرماتے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، پوری امت کے لیے رب نے یہ کرم کیا. اب اندازہ لگائے 7 بار نہانا پڑتا، حالت خراب ہو جاتی، حالت خراب ہو جاتی. 7 بار کپڑے دھونے پڑتے، حالت خراب ہو جاتی. اور 50 ٹائم 5 ٹائم میں تو مسئلہ آتا ہے. 50 ٹائم کاروبار کب کرتے؟ یہاں 5 ٹائم میں ہی 4 تو پڑھ کے بھاگی جاتے، تو کیا ہوگا اس میں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مناجات کی رب کی بارگاہ میں، عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ میرا محبوب عرض کر رہا ہے، اب تو کمی لازمی ہے، کمی لازمی ہے. اچھا ایک اور بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کی باتوں کو. تو معلوم تھا کہ اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں.
تو ایسی شخصیت کا وسیلہ ہو جس کی بات کو رب رد نہ فرماتا ہو، رب رد نہ فرماتا ہو، تو کہا محبوب کی زبان سے نکل گیا رب کو پسند ہے محبوب کی ادا، محبوب نے کہہ دیا، اللہ نے تخفیف فرما دی، یہ محبوب کا صدقہ ہے۔ تو شب معراج اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا۔ ارے یہی نہیں، شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے تحفے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بولے اس پہ لازمی، کیوں 3 بڑے تحفے ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، 3 بہت بڑے بڑے تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک بار اور جھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ یہ دیکھیں حدیث پاک نسائی شریف پہلا حصہ صفحہ 78، مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 97 دلائل النبوہ، دوسرا حصہ صفحہ 373، راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بیان فرماتے حضور نے فرمایا لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب معراج کی رات حضور کو لے جایا گیا، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، لے جایا گیا، یہ جملہ کیوں؟ اس لیے کہ آقا براق پہ گئے تھے۔ کس پہ گئے تھے؟ براق کی شان۔ ارے براق بھی خوش ہو رہا ہے۔ جب آقا سوار ہونے لگے براق پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، براق پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ براق پہ لے جایا گیا مصطفیٰ کریم کو، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو دولہا ہے اس کو دولہے کے انداز میں لے جایا جاتا ہے۔ شب اسرا کے دولہا پہ، نوشہ بزم جنت پہ، یہ آقا علیہ السلام کی شان حضور کو لے جایا گیا۔ اور جب آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ یہ بیری کا جھاڑ ہے، بیری کھاتے نا، بیری کا جھاڑ، بیری کا درخت ہے یہ، اب اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور بیری کا درخت بہت افضل ہے، بہت شان والا ہے، اسی لیے میت کو نہلانے میں اس کی پتی کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے میت کو نہلاؤ پانی اور بیری کے پتی سے۔ حضور نے فرمایا غسلو بالماء والسدر، آقا فرماتے ہیں مردے کو نہلاؤ پانی اور بیری کے پتے سے۔ تو پتا اس لیے ڈال لیا جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا۔ تو بیری کا پتا، اب اس کی شان جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بہت، اس کی بیری کتنے بڑے بڑے، ہاتھی کے کان کے برابر ہے، اتنے بڑے بڑے بیر دیکھا ہے آج تک؟ کان نہیں دیکھا کیونکہ آنکھ ہی ویسے نہیں تھی، اور جب مصطفیٰ نے دیکھا تو ان کی شان لالا زیر، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ، مصطفیٰ کی شان لالا زیر ہے۔ تو بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا، اب اس کے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں، پرمیشن نہیں ہے۔ تو آقا وہاں پر پہنچے، تو پہنچنے کے بعد، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں آیا تھا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نیچے کے معاملات وہاں تک پہنچ کے ٹھپ، اور اوپر کے معاملات وہاں تک پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ کچھ انوار و تجلیات نے بیری کے جھاڑ کو آ کر گھیر لیا، انوار و تجلیات نے آ کر گھیر لیا۔ اب انوار و تجلیات نے گھیرا، رب نے بتا دیا ارے یہ رات وہ رات ہے کہ اندھیرا مت کرو، اس رات میں اجالا کرنا یہ بھی تمہارے رب کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیری کے جھاڑ کو جو ہے کچھ انوار و تجلیات سے گھیرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے مجھے بڑے بڑے عطا فرمائے، 3 تحفے بڑے بڑے عطا فرمائے۔ آقا فرماتے الصلوات الخمس، پہلا تحفہ نماز پنجگانہ، اور دوسرا تحفہ جو مرحوم کے پیتیانے کھڑے ہو کر لٹانے کے بعد دفنانے کے بعد پڑھتے ہیں، جس کے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا۔ اور تیسرا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ یہ تھا وَيَغْفِرُ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا وہ شخص جو کفر نہ کرتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، اگر اس کا انتقال ہوگا اس کے تمام گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرما لیا، اور یہ شب معراج بھی وعدہ فرمایا کہ جو آپ کا امتی کفر نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، میں اس کی بخشش کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے ادب بد لحاظ
بے ادب بد لحاظ کر نہ سکا کچھ حفاظ، آپ پر بھولا رہا تم پہ کروڑوں گے، آپ پر بھولا رہا کچھ نہ کر سکا، خالی بھروسہ اگر رہا تو اس بات کا رہا کہ اللہ نے معافی کا وعدہ فرمایا ہے، اور رب کا وعدہ جو ہے سچا وعدہ ہے، انشاءاللہ وہ ضرور بخشش فرمائے گا۔ تو معراج کی رات عظیم تحفے ملے، نماز کا بھی تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اچھا سورہ بقرہ قرآن ہی نہ ہے؟ بولے نا بھائی، قرآن ہی ہے نا؟ اور قرآن جس دن نازل ہو جائے وہ تو شب قدر ہو جائے، جس دن قرآن نازل ہو جائے وہ شب قدر ہو جائے، اور جس دن قرآن کے ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو جائے، مسلم شریف کی حدیث پاک وہ دن عید کا دن ہو جائے۔ ایک یہودی آتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، مسلم شریف کی حدیث پاک، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت کریمہ اگر ہم لوگ پر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں ارے تم بنانے کی بات کر رہے ہو، ہم کو معلوم ہے کب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، کس دن نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ جس دن نازل ہوئی ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ تو ہمارے ہاں پہلے سے عید کا دن۔ ایک آیت نازل ہو جائے تو کہا عید کا دن ہو جائے، اندازہ لگائے ایک آیت نازل ہو عید کا دن ہو جائے، کہا سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی ہے، یہ ایک آیت نہیں ہے کئی آیتیں ہیں، جب یہ نازل ہو گئے تو معلوم یہ ہوا شب معراج معمولی رات نہ رہے گی، اب کم سے کم شب قدر کی بہن تو ہو جائے گی، شب قدر کی بہن تو ضرور کہلائے گی، اس کے ٹکر کی تو ہو جائے گی۔ تو کہا شب اور ایک بات اور شب قدر معلوم بھی نہیں رہتی لوگوں کو، سب کو نہیں معلوم، وہی جانتا ہے جو خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے، نور الہی سے دیکھا کرتا ہے، وہی جانتا ہے۔ تو کہا شب معراج اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، تحفے عطا فرمائے، اور رب کا یہ کرم ہے جو اس نے عطا فرمایا۔ لیکن ذرا آگے بڑھو، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبوبیت کا اعلان بھی فرمایا، اپنے محبوب کی محبوبیت کا اعلان فرمایا۔ جو گڑبڑ شڑبڑ ہے وہ ہمیشہ اسی کے تو خلاف ہوتا ہے کہ محبوب کی محبوبیت ختم کی جائے۔ عقل ہوتے تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں، اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور دیکھیں آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ دیکھیں حدیث پاک تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے، الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی ہے، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ فرماتے حضور نے فرمایا مجھے جبرائیل معراج کی رات لے کر چلے، جبرائیل لے کر چلے، یہ مت سمجھنا جبرائیل لے کے چلے مطلب امام بن کے چلے، ارے جبرائیل آقا علیہ السلام کے غلام بن کے چلے، آقا علیہ السلام کے خادم بن کے چلے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محو خاک تھے تو جبرائیل نے کیسے جگایا تھا، تو اپنے پلکوں کو لگا کر بتا دیا تھا مصطفیٰ کا جو قدم ہوتا ہے وہی تو ملائکہ کا بوسہ گاہ ہوتا ہے۔ اب سوچے جس کا قدم ملائکہ کی بوسہ گاہ، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ ارے ملائکہ ہماری پیشانی کا بوسہ نہیں لیتے کیا؟ ہماری پیشانی کا بوسہ نہیں لیتے، جبرائیل بتا رہے ارے برابری مت کرنا، تیرے ہاتھ پیر کو نہیں چوما جاتا لیکن مصطفیٰ کے قدم کا بوسہ لیا جاتا ہے، اور سید الملائکہ بوسہ لیتا ہے۔ اور یاد رکھے حضرت جبرائیل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، آقا فرماتے سمعت تسبیحا فی السماوات العلی، آقا فرماتے میں نے ساتوں آسمان میں اللہ کی پاکی کو سنا، لوگ زور زور سے اللہ کی پاکی بول رہے تھے، فرجف بی فؤادی، میرا دل دھڑکنے لگا۔ معلوم یہ ہوا اگر دل کی دھڑکن رکی ہے تو اللہ کی پاکی بولو دل دھڑکنے لگے گا، اللہ کی پاکی بولو دل دھڑکے گا۔ یہ دورہ پڑ رہا ہے، کیوں پڑ رہا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو آ جاؤ خدا کا ذکر کرو، اس لیے کہ دلوں کا چین خدا کے ذکر میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے
میں آسمان پہ گیا، ساتوں آسمان پہ میں نے تسبیح کے کلمات کو سنے۔ جب تسبیح کے کلمات کو سنے تو میرا دل دھڑکنے لگا، میرا دل دھڑکنے لگا۔ آقا فرماتے ہیں تو جبرائیل نے عرض کیا تقدم یا محمد، اے محمد گرامی وقار آگے بڑھ جائے، تقاضے بشریت سے خوف نہ کھائے، کیونکہ آپ کا مقام تو وہ مقام ہے ان اسمک مکتوب علی العرش، کیونکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو عرش پر لکھوا دیا ہے، عرش پر لکھوا دیا ہے۔ کیا لکھوا دیا؟ کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو معراج کی رات رب نے بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کا علم ہے، جو ہے عظمت کے اعلان کی رات ہے، عظمت اور شان بتانے کی رات ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے ان تمام روایتوں پہ نظر دوڑائی تو بڑے اچھے انداز میں پکار اٹھے اور کہتے طارم اعلیٰ کا عرش، طارم اعلیٰ کا عرش جس کفے پاکا ہے فرش، طارم اعلیٰ کا عرش جس کفے پاکا ہے فرش، آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کریں دو۔ تو آقا علیہ السلام کے قدم کا وہ فرش ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا فرش بنا، ورنہ حقیقت میں وہ خدا تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کی شان ہے، مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اس رات میں عطا فرمائی۔ ارے یاجوج ماجوج کا نام سنے ہو؟ کچھ لوگوں نے تو بیچ میں دوڑایا بھی تھا، یا سے کچھ نکالا تھا، میم سے کچھ نکالا تھا، بیچ میں دوڑا دے نہیں۔ یاجوج ماجوج کی ٹولی بنا کے ابھی بھیج دیے وہ لوگ، کہیں یو پی میں بھیج دیے، کہیں ہندوستان میں بھیج دیے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے اتنے سارا، بہت زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ تو معراج کی رات آقا علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ بھی فرمائی ہے، اور کس کو تبلیغ فرمائی معلوم؟ یاجوج اور ماجوج کو۔ کسی نے نہیں دیکھا لیکن میرے مصطفیٰ نے دیکھا اور تبلیغ بھی فرما دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو مخلوق میں یاجوج اور ماجوج بھی ہے، مصطفیٰ ان کو بھی سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے تاکہ روز محشر یہ نہ کہہ سکے یاجوج اور ماجوج ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اگر وہ کہیں گے ہم غلام کھڑے ہو جائیں گے، نادان خاموش ہو جا، تجھے معراج کی رات میرے مصطفیٰ سمجھانے کے لیے آئے تھے، آقا علیہ السلام سمجھانے کے لیے آئے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا ہے دیکھیں حدیث پاک القصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 162، راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، یہ بیان فرماتے حضور نے فرمایا بعثنی اللہ لیلۃ نصری بی الی یاجوج ماجوج، آقا فرماتے معراج کی رات میرے پروردگار نے مجھے یاجوج اور ماجوج کے پاس بھیجا۔ آقا تشریف لے گئے، فرماتے فدعوتہم الی دین اللہ و عبادتہ، تو میں نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کے دین کو قبول کر لو اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ فابوا ان یجیبنی، آقا فرماتے ان لوگوں نے میرا جواب دینے سے انکار کر دیا، میری بات نہ مانی۔ اور یاد رکھو جو آقا علیہ السلام کی بات نہیں مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا احسان فراموش دنیا میں کون ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے، کلمہ پڑھائے، آقا نے تعلیم دی، کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ آقا فرماتے تو سنو ما منع سام ولد آدم ولد ابلیس، آقا فرماتے جو مجھے نہیں مانے گا وہ آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے، وہ تو ابلیس کی اولاد میں سے ہے۔ کس کی اولاد میں سے ہے؟ زور سے بولو، کس نے بتایا؟ اب اگر کوئی کہے کہ شیطان کی اولاد ہی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سمجھ لینا کہنے والا یہ خالی آئینہ بتا رہا ہے، ورنہ مصطفیٰ نے تو بہت پہلے ہی فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معراج کی رات یاجوج اور ماجوج کو بھی تبلیغ فرمائی۔ اور ایک بات اور، معراج کی رات جب حضور جا رہے تھے بیت المقدس پہنچے تھے، دو نور دیکھے تھے، سبحان اللہ، دو نور کو دیکھا تھا۔ جب آقا علیہ السلام دو نور کو دیکھا، المواہب اللدنیہ کی جو شرح علامہ زرقانی علیہ الرحمہ نے
7واں حصہ صفحہ 96 کے اندر جو ہے ولید ابن مسلم کے حوالے سے نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بزرگوں نے مجھ سے بتایا کہ آقا علیہ السلام ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا عن یمین المسجد وعن یسارہ نورین ساطعین. آقا علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو معراج میں آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے دائیں بازو اور مسجد اقصی کے بائیں بازو 2 نور نکلتے ہوئے دیکھے. کیا نکلتے ہوئے دیکھے؟ 2 نور، 2 روشنی نکل رہی تھی. اور آقا علیہ السلام جانتے ہیں پھر بھی لوگ متوجہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا یا جبرائیل ما ہادان النوران، اے جبرائیل یہ دونوں نور کیسے ہیں؟ ایک داہنے طرف نکل رہا ہے، ایک بائیں طرف نکل رہا ہے، کیسے نور ہے؟ حتی جبرائیل عرض کرتے اما الذی عن یمینک فإنہ محراب اخیک داؤد، وہ جو داہنے طرف نور نکل رہا ہے تو وہ آپ کے بھائی داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے. معلوم یہ ہوا نبی جہاں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ نور کی برسات کیا کرتا ہے، نور کی برسات کرتا ہے. اب سوچو جب حضرت داؤد علیہ السلام جہاں پہ عبادت کر رہے ہیں نور کی برسات ہو رہی ہے. مدینہ تو ایسا ہے جہاں میرے مصطفیٰ ہمہ وقت رہا کرتے تھے، وہاں کے نور کی بارش نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان. تو آقا نے فرمایا محراب، وہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یہ داؤد علیہ السلام کے عبادت کرنے کی جگہ ہے. اور دوسرا نور کہاں سے نکل رہا ہے؟ پہلا نور تو عبادت گاہ سے، کیا دوسرے نور کے بارے میں کہتے ہیں اما الذی عن یسارک فهو علی قبر اختک مریم. اور یاد رکھے آتے مریم رضی اللہ تعالی عنہا ابھی تک کسی کے نکاح میں نہیں ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گی میرے نبی کے نکاح میں ہوں گی، میرے نبی کے نکاح میں ہوں گی. آتے آسیہ بھی آقا علیہ السلام کے نکاح میں ہوں گی، اور اسی طریقے سے آتے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی مصطفیٰ کے نکاح میں ہوں گی. ابھی تک آتے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. خدا فرماتی ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ارے مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ نہ لگایا، کسی بھی انسان نے ہاتھ نہ لگایا. ہاتھ نہ لگانے سے مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو کہا یہ دوسرا نور کہاں سے نکل رہا ہے؟ تو ابھی تک تو نکاح نہیں ہوا نا آقا علیہ السلام کا، اس لیے وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بائیں بازو سے نور نکل رہا ہے وہ آپ کی بہن مریم کی قبر سے نور نکل رہا ہے. معلوم یہ ہوا اللہ کا ولی جہاں آرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر نور و نکہت کی بارشیں نازل فرماتا ہے. اب اندازہ لگاؤ جب اللہ کا ولی جہاں سو جائے لیٹ جائے وہاں بارش ہوتی ہے تو میرا نبی جہاں آرام فرما وہاں تو ملائکہ کی بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ملائکہ کی بارش ہوتی ہے جو ایک بار آتا ہے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ہوتا ہے. اور وہاں آنے کے بعد کچھ نہیں کوئی کرتے، کوئی فرشتہ کچھ نہیں کرتا، خالی ایک کام کرتا ہے. سبحان اللہ بولو. کیا کرتا ہے وہ کام؟ لال رومال والے جس سے روکتے وہی کام فرشتے کرتے ہیں. کہا لال رومال والے کیا روکتے کیوں ہیں؟ یہ بدعتی لوگ جو تاش خانے کا آغاز کر رہے ہیں. ساری دنیا اگر میلاد مصطفیٰ منائے تو بدعت کے فتوے ٹھوکے جائیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ توف ہے ان کے اوپر جو لوگ ان کو جو ہے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور بڑے شان سے کہتے ہیں وہ لوگ تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. ابے نادان آنکھوں کی پٹی ہٹا، دیکھ سنیما گھر کا بھی آغاز ہو رہا ہے، دیکھ وہاں پر تاش خانے کا آغاز ہو رہا ہے. کرنے والا بھی کون؟ منبر اور معراج سے بیٹھ کر بات جو امام کرتا ہے وہ برائی سے روکتا ہے اور کوشش کرتا ہے بچنے کی، لیکن یہاں تو امام تاش کھیل کے بتا رہا ہے. امام بتا رہا ہے جس کو نالائق لوگ جو ہے بمبئی میں بلاتے رہے، ایسے لوگ تاش خانے کا آغاز کر رہے ہیں. اندازہ لگاؤ ان لوگوں کا ایمان کہاں گیا؟ ارے یہ وہ حرم ہے، یہ وہ حجاز مقدس ہے جس حجاز مقدس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کا خاتمہ فرمایا ہے. آقا علیہ السلام نے یہود و نصارہ کو نکالا ہے جن کی دوستی مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان کی دوستی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. یہ دوستی نہیں کر رہے بلکہ مائی باپ بنا کے بیٹھے. اب اندازہ لگائے جاؤ تم کو تمہارا آئیڈیل مبارک ہو، ہم کو بریلی کا تاجدار جو ہمارا آئیڈیل ہم کو مبارک ہو. ہمارا آئیڈیل عاشق رسول ہے.
ہے، تمہارا جو آئیڈیل ہے یہ عاشق امریکہ ہے، عاشق یہود و نصارہ ہے، ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ عاشق غوث و خواجہ اور آقا ہے۔ ہم کو ہمارا آئیڈیل مبارک ہو، تم کو تمہارا مبارک۔ الہی تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ ایسے نہیں مفتی اعظم فرما رہے کہ ولی نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا، معلوم ابھی تو شروعات ہوئی ہے، دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کم سے کم لوگوں کو حقیقت تو معلوم ہو جا رہی ہے۔ بولے وہ خادم حرمین ہیں، خادم الحجاج ہیں، ابھی خادم الحجاج ہوتے تو پیسہ کم کر دیتے، امریکہ کو دینے کے بجائے مسلمانوں کا حج سستا کرتے، مسلمانوں کا عمرہ سستا کرتے۔ اندازہ لگاؤ عام دنوں میں عمرہ کرنے جائے کم پیسہ، رمضان میں جائے تو لاکھ کے اوپر فن جائے۔ یہی سے سمجھ میں آتی ہے بات، یہ خادم حرمین نہیں، خادم حجاج و معتمرین نہیں ہے، یہ تو خالی پیسے کے دیوانے ہیں، جو پیسہ پھینکتا ہے اس کا تلوا چاٹتا ہے۔ جو بھی پھینکے گا اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں ایسی مصیبتوں سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بارگاہ میں آتے جبریل نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نور نکل رہا ہے وہ آپ کی بہن مریم کی قبر سے نکل رہا ہے، اور میں بات بتانا یہ جا رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جس سے لال رومال، جو رومال باندھنا بدعت ہے، مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، ایک بدو اور دیہاتی کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ رومال کو لگا کر آ جاتا ہے اور آئے قبر نہیں ادھر ادھر گھوم ادھر۔ ارے تو کون ہوتا ہے گھمانے والے؟ گھمانے والا میرا دل تو بہت پہلے سے مدینے کی طرف گھما ہوا ہے، بہت پہلے سے گھوم گیا، ورنہ آؤ فرشتوں کی شان دیکھو، فرشتوں کا مقام دیکھو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ فرشتے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صبح آتے ہیں 70,000، شام تک رہتے ہیں 70,000، اور شام کو آتے ہیں صبح تک رہتے ہیں 70,000، اور جو ایک بار آتا ہے دوسری بار آنے کا موقع نہیں ملتا، ایک بار آ گیا دوسری بار آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ پاسپورٹ دکھائے چلے آئیں، پاسپورٹ دکھائے چلے آئیں اور امریکہ جیسا آدمی ہو تو بھاگا چلا ہے، اس کے لیے تم ادب سے تلواریں لہراؤ۔ یہ رب کی بارگاہ سے اجازت کا معاملہ جو ایک بار آتا ہے دوبارہ نہیں، 70 صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے سویرے تک 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ارے درود و سلام پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، جب کھڑے ہو جاؤ مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کے واسطے وہی وقت خدا کو پسند ہوتا ہے، اور خدا کو جو وقت پسند ہوتا ہے اسی وقت سے فرشتوں سے سلام کہلوا رہا ہے۔ اچھا حج کرنے آئے کیا؟ وہ زور سے بولو یار، زور سے بولو، کیا کرنے آئے؟ آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنے اور سلام پڑھنے۔ بتا دیا ان لوگوں نے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا کہ سا کسی نے ایک ہی نزہت کی بھر کی ہے، تو انہوں نے بتا دیا ہم مکہ نہیں، ہم مکہ بڑی شان والا ہے، بڑا مقام ہے، لیکن مدینہ تو وہ ہے جو محبت کا مرکز ہے۔ تو سلام پڑھنے کے لیے آتے، لال رومال روک رہا ہے، امریکہ جو کہہ رہا ہے کر رہا ہے، ہاں سنیمے گھر کا آغاز بھی کر رہا ہے امریکی بھی مووی سے۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے نااہل ہو چکے، اور جو لوگ ان کو آئیڈیل بناتے بڑی داڑھی ہوتی ہے ناف تک، بلکہ ناف سے نیچے کسی کی بوسہ لینے میں پہنچ جاتی، اور جو آئیڈیل ہے وہ اتنی داڑھی رکھے ہیں۔ اندازہ لگایا؟ کیا ان کے لیے شریعت الگ ہے، تمہارے لیے شریعت الگ ہے؟ ارے تمہاری شریعت میں تضاد ہے، آؤ مسلک امام اعظم حنیفہ میں ہمارا دین بھی حنیف ہے، ہمارا مسلک بھی حنیف ہے۔ ہمارے یہاں مطلق بتائیں گے ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ایک مشت سے بڑی ہو جائے کاٹ لینا سنت ہے۔ اور زیادہ بڑی داڑھی جس کی ہوتی ہے نا، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مولوی کلاس، اس کو بولتے ہیں گلزار دبستان، اس کے اندر فارسی میں بہت ساری حکایتیں لکھی، اس میں ایک حکایت لکھی جس کی بڑی داڑھی ہوتی ہے بیوقوف ہوتا ہے۔ بڑی داڑھی سمجھ رہا ہوں، بڑی داڑھی سے مراد وہ ناف تک جو پہنچتی ہے، ورنہ ایک مشت داڑھی رکھنا کیا ہے؟ ارے واجب ہے بھائی، ایک مشت داڑھی رکھنا کیا ہے؟ اس کے آگے بڑی ہو جائے تو کاٹ لینا سنت ہے۔
ایک مجھ سے بڑی ہو جائے تو کاٹ لینا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی آقا علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام مشت میں پکڑتے اور پکڑنے کے بعد قبضہ سے جو بال نکلتے ان کو آقا علیہ السلام تراش دیا کرتے تھے، تراش دیا کرتے تھے۔ یہ خالی سنت کے لیے، ورنہ تو بال بھی آپ کا بوسہ لیتا ہے نا؟ تو اتنی ان کی اتنی، اب اندازہ لگاؤ ان کا تضاد ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو ایک ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حنیف اور مسلک حنیف کو سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو اس میں حکایت میں بتا رہا تھا، اس میں حکایت بتائی گئی جو لمبی ہے نا، کسی کا بوسہ لے جا کے وہ داڑھی بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، کچھ اور۔ تو ایک ملا جی، اس میں بتایا کہ ملا جی پڑھ رہے تھے کتاب، چراغ جل رہا تھا اور پڑھ رہے تھے بڑے شاندار۔ انہوں نے پڑھا کہ جس کی داڑھی خوب بڑی ہو وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ انہوں نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اپنی داڑھی دیکھی وہ بہت بڑی بڑی ہے، تو اب سوچا کہ لوگ بولیں گے بے وقوف ہے، تو قینچی تلاش کیا، قینچی نہیں ملی۔ جب قینچی نہ ملی تو دیکھا چراغ ہے، تو اس نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اوپر کے جو بال ہے پورے بال جلا دوں گا تو داڑھی کنٹرول میں آ جائے گی۔ اب داڑھی لگایا چراغ میں، چراغ نے پوری داڑھی جلا دی۔ اس کے بعد وہ خود کہتا ہے مجھے معلوم ہو گیا زیادہ جو بڑی داڑھی رکھتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اور زیادہ بڑی سے مراد سمجھ آیا نا، ایک مشت رکھنا واجب ہے، وہ لوگ جو کہیں اور تک پہنچاتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو ایک مشت رکھنا واجب، ایک مشت سے بڑی ہو جائے کاٹنا سنت ہے۔ اور ان کے یہاں تو ایک رکھے چھوٹا، اور جو آئیڈیل بنا بیٹھا ہے جس کو خادم حرم کہا جائے، اور دوسرا پاکھنڈی رکھتا ہے خوب بڑی بڑی۔ بولے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے پاکھنڈیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر شب معراج یہ لوگ بیان رکھتے ہیں تو اگر میرا بیان ان کے کانوں تک پہنچے تو ایک ان سے گزارش ہے، تم لوگ بدعت پہ بہت بیان کرتے ہو، شب معراج کی مکمل مخالفت ان کے یہاں ہوتی ہے، شب برات کی مکمل مخالفت ان کے یہاں ہوتی ہے، مسجدوں میں تالا لگا رہتا ہے، معلوم ہے ان کو ہم دنیا میں بھی اندھیرے میں رہیں گے، قبر میں بھی اندھیرے میں رہیں گے، ہم کو دنیا میں بھی اجالا چاہیے، قبر میں اجالا چاہیے، تبھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں جو مسجد کو روشن کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ یہ شب معراج مسجدوں میں اندھیرا کرتے، شب برات اندھیرا کرتے، ان کو معلوم ہے ہم اندھیرے ہی میں ابھی تک، تو ٹھیک ہے تم کو تمہارا اندھیرا مبارک ہو، ہم کو ہمارا نور مبارک ہو، ہم کو ہمارا ضیا مبارک، ہماری ضیا مبارک۔ تو ان سے گزارش ہے، ایک ہو سکتا ہے کانوں تک پہنچے گی آواز، کسی نہ کسی وسیلے سے پہنچے گی انشاءاللہ، یہ وسیلے کے قائل نہیں پھر بھی وسیلہ ہی لگے گا انشاءاللہ، تو پہنچے گی تو ان سے کہیں گے بھائی شب معراج اور شب برات کی مخالفت پہ تو خوب بیان ہوتا ہے، تھوڑا تاش کی مخالفت بیان کر دو، اور یہ بھی بیان کر دو سنیما گھر کو جو بنائے اس کی مخالفت پہ بیان ہو جائے شاندار انداز میں، خاص طور سے پاکھنڈی جو وہاں کے تلوے چاٹتے ہیں، کیا نام ہے معراج توصیف نام لے کے بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہی رہ کر سنیما کا رد کریں، ان لوگوں کو چاہیے وہی رہ کر تاش کھانے کا جو آغاز ہو رہا ہے اس کا رد کریں، کیونکہ بہت پاکھنڈی ہے، وہاں پہ کھانے کو ملتا ہے تو حرام بھی حلال نظر آتا ہے۔ میں نے تو پچھلے ہفتہ مشاہدہ بھی کر لیا ہے، نہیں سمجھے آپ لوگ، لنگر تھا رضا سبحان اللہ بولے یار، میں نے مشاہدہ کیا، سلام ہو رہا بیٹھے ہیں وہیں پہ، کیونکہ معلوم ہے ہم کھانے والی قوم ہیں، اور جو سلام پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے مصطفیٰ والے ہو، ہم سلام والے بیٹھے ہیں۔ میں نے خود دیکھا نا ہاتھ دعا پڑھا رہا ہے مدرسے کا بچہ، دعا بھی نہیں پڑھے، افسوس ہے تمہارے اوپر، نہ تم کو دعا پڑھنی آتی ہے نہ سلام پڑھنا آتا ہے، خالی کھانا ہی آتا ہے کیا؟ خالی کھانا ہی آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کھانے والی قوموں سے بچا لے، کیونکہ کھانے والی قوم کسی کی نہیں ہوتی، کتا بھی کھا کر جس سے کھاتا ہے اسی کا گن گاتا ہے، لیکن ہم کھاتے ہیں تو مدینے والے کا کھاتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، کھانا دانا ہے تیرا دانا، ہم تو مدینے والے کا کھاتے ہیں، کھاتے ہیں آقا علیہ السلام کے نام کا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ہم تو مدینے والے کا کھاتے ہیں، اور کھاتے ہیں تو پہلے کچھ پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محبوب سے کچھ بات کرنی ہو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ حضرت علی نے جب یہ فرمان سنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے کئی درہم اور دینار صدقہ کیے، رب کی اور محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، آقا نے فرمایا علی تم نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن میں نازل فرما دی،
تو کہا محبوب کی بارگاہ میں کلام کرنا ہے تو کوئی صدقہ کرنا ہے، تو کہا محبوب کے نام پہ کچھ کھانا ہے تو محبوب پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے، تو کہا یہ بھی تو صدقہ ہے سلام، تو کہا محبوب کے نام پہ سلام ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھیں، ویسے تو حدیثیں بہت زیادہ تھی لیکن مجھے جو بتانا ہے شب معراج منائے کیوں، کنفیوز ابھی تو سب عقلی دلیل اور حدیث سے ہے، استدلال ہو رہا تھا، تمسکی انداز تھا، استدلالی انداز تھا، لیکن اب صراحتاً حدیث بھی سننا چاہیے نا، سننا چاہیے کہ نہیں؟ اگر سننا چاہیے تو ایک بار بولے سبحان اللہ، اتنی زور سے بولے کہ جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالا ہو جائے، یہ ماشاء اللہ، اور یہی نعرہ تو ہے جو دہلا دیتا ہے۔ جی دیکھیں شب معراج کے دن ہم لوگ شب معراج پہ جو عبادت کرتے ہیں یا دن میں روزہ رکھتے ہیں تو کیا حضور نے فرمایا ہے کیا؟ تو کہا صراحتاً حدیث لے لو، کہا صراحتاً حدیث کہاں؟ کہا شعب الایمان 5واں حصہ، وہ نادان جو شب معراج کا مخالف ہے اگر وہ سن رہا ہو تو قلم اٹھائے لکھے، یا اس کے گھر والے سن رہے ہیں تو لکھ لے تاکہ بعد میں کہنے کا موقع نہ پڑے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، 5واں حصہ ہے، صفحہ 345 ہے، راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بیان فرماتے حضور نے فرمایا فی رجب یوم و لیلہ، آقا فرماتے رجب میں ایک دن ہے اور ایک رات ہے، من صام ذلک اليوم وقام تلک اللیل کمن صام من الدہر 100 سنہ وقام 100 سنہ، آقا فرماتے جو دن ہے اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، جو رات ہے اس دن جو عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے روزے اور 100 سال کے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہا 100 سال کے روزے اور 100 سال کے عبادت کا ثواب، ارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ نے کہا ہم نے مانا انہیں جانا انہیں مانا، ہم نے مانا، جو نادان ہے مصطفیٰ کا مخالف ہے وہ نہیں مانے گا۔ آقا نے فرمایا ایک رات ہے، عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ 100 سال کے عبادت کا ثواب دے گا، ایک دن ہے روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ 100 سال کی روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سوال یہ حضور وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات ہے، کون سی تاریخ ہے؟ آقا فرماتے ہیں وَهُوَ ثَلَاثٌ بَقِينَ مِن رجب، یہ جو عربی گرامر سمجھتا ہے سمجھ گیا ہوگا، آقا فرماتے وَهُوَ ثَلَاثٌ بَقِينَ مِن رجب، وہ ہے جس کو 27ویں رجب کہا جاتا ہے۔ کہا 27ویں رجب، یہ کیا ہے شب معراج ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ تو بولے یار۔ تو کہا شب معراج اگر عبادت کر لیے تو 100 سال اور روزہ رکھ لیے تو کس نے بتایا؟ ہم نے کہا کہ مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ کہا دین چلا ہے مدینے کے آقا سے، تو کہا مدینے کے آقا نے بتایا 27ویں شب کو عبادت کرو گے تو 100 سال، اور اگر روزہ رکھو تو 100 سال کے روزے کا ثواب۔ آقا علیہ السلام نے بتایا، کیوں بتایا معلوم؟ جانتے ہیں امت کا بڑا خیال ہے حضور کو، معلوم امت گنہگار ہے، کچھ تو کرے تاکہ رب کی بارگاہ میں جائے، اسی لیے تو آلات فرماتے ہیں خلق کے داد رست سب کے فریاد رست، خلق کے داد رست سب کے فریاد رست، کافر روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام، کافر روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حدیث آ گئی نا صراحتاً، اب 12 رکعت نماز بھی حضور نے صراحتاً بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ شب معراج 12 رکعت نماز پڑھنے کا حضور نے طریقہ بھی بتایا ہے، لیکن طریقہ وہی جانے گا جو مدنی آقا کا غلام ہوگا، آقا علیہ السلام کا غلام ہوگا، ورنہ تو نہیں بابا نہیں، صراحتاً حدیث پیش کرا پھر بھی نہیں۔ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں علماء اہل سنت خدا جب دین لیتا ہے، آپ بولو نا بھائی، عقلیں چھین لیتا ہے تو دین گیا، عقل بھی چلی گئی، صراحتاً حدیث نہ سمجھ میں آئی۔ اور اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا ان کا مطالعہ کتنا کمزور ہے، بس ان کے یہاں اتنا بتائیں گے روایتوں میں آیا ہے، روایت تو تمہارے یہاں روایتوں میں ہی آئے گا، حوالہ مانگے گے تو بھاگ جاؤ گے، لیکن جو بریلی کا غلام ہوگا، بریلی کے تاجدار کا، وہ خالی نہیں کہے گا روایتوں میں آ رہے، صراحتاً حوالے بھی بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ مطالعہ کرو، تمہارا مطالعہ کمزور ہے، تھوڑی کتاب پڑھو لو جا کے تو حدیثیں معلوم ہوں گی، سمجھے کہ نہیں؟ ایک بار تو یا رسول اللہ بنتا ہے یار۔
शुअबुल ईमान 5वां हिस्सा सफ़ा 346। रावी अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फी रजब लैलतुन युक्तबु लिल आमिल फीहा हसनातुम मिअति सना। आका फरमाते रजब में एक रात है, उस रात में जो बंदा इबादत करता है अल्लाह ताला उसे 100 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। कहा सरकार वो कौन सी रात है? आका फरमाते लाम लामे ताकीद। अगर कोई ग्रामर वाला होगा समझ जाएगा और बलागत पढ़ा होगा तो और समझ जाएगा। अगर सामने वाला मुनकिर हो, इनकार करने वाला हो तो लामे ताकीद के साथ जवाब दिया जाता है। तो आका फरमाते हैं वज़ालिका लसलासुम मिन बकीना मिन रजब। आका ने ताकीद के साथ बता दिया है, मुस्तफा ने बता दिया है। आज तो कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन 14 सदियों बाद इनकार कर रहा होगा। लिहाजा ग्रामर के एतबार से आका ने बहुत पहले ही जोरदार अंदाज में फरमा दिया, बलागत के एतबार से जोरदार अंदाज में फरमा दिया। लामे ताकीद के साथ वो 27वीं रजब है। कौन सी रजब है? 27वीं। उसी को क्या बोलते हैं? शबे, जोर से बोले, शबे मेराज, शबे मेराज। तो कहा हुजूर क्या करे? तो आका ने फरमाया कम से कम 12 तो पढ़ लो। सुभान अल्लाह, 12वीं की निस्बत। कहा 12 रकात पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ो। हर रकात में सूरह फातिहा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ो और एक सूरत कोई पढ़ो और दो और तशहुद करो, कायदा करो। 2 रकात के बाद सलाम फेरो और सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा कहो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आका फरमाते 100 मरतबा इस्तिगफार करो। उसके बाद हुजूर ने फरमाया इन नादानों को कुछ ना समझ में आया, आका फरमाते इस्तिगफार करो 100 बार। सुम्मा युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअत मर्रा। फिर 100 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ो, 100 बार दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ने के बाद अपने लिए जो दुआ चाहो, जो दुआ चाहो, जो दुआ चाहो करो, चाहे वो दुनिया की दुआ हो, चाहे आखिरत की दुआ हो। वह युस्बिहु साइमा, और जब सवेरा हो तो रोजेदार रहो। सवेरा हो तो क्या रहो? 27वीं शब जो शबे मेराज है उसके बाद वाला जो दिन है, रोजेदार होकर आका फरमाते जो चाहो दुआ करो। क्यों? फ़इन्नल्लाह यस्तजीबु दुआहु कुल्ला। आका फरमाते अब अगर तुम जो चाहो दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमाएगा, हर दुआ को कबूल फरमाएगा। मालूम ये वह बड़ी शान है, लेकिन शान वही जाने जो शान वाला है। अच्छा, जो हीरे की कदर कौन जानता है? जोर से बोलो ना यार, कौन जानता है? जौहरी हम लोग जानेंगे हैं? किताब कागज वाले, कागज पढ़ने वाले लोग हम लोग कागज में, आप लोग जानेंगे। अरे कपड़े में लगे रहते। हीरे की कदर क्या जाने हम लोग? हीरे की कदर वही जानेगा जो जौहरी होगा, हर आदमी नहीं जानेगा। तो कहा शबे मेराज की कदर हर आदमी नहीं जानेगा, वही जानेगा जो आशिक़ मुस्तफ़ा होगा। आशिक़ मुस्तफ़ा ही शबे मेराज की कदर जानेगा, क्योंकि कदरदान ही कदर जाना करता है, नादान फिर नहीं जानता। गधे के सामने जाके बताओ ये मौलाना है, क्या बताओ? गधे के सामने मौलाना है, हाथ छूम तो गधा तो मारेगा, एक नारा तो लगा देगा लेकिन हाथ नहीं छूमेगा, नारा भी नहीं लगाएगा, बोलेगा हमको नहीं मालूम, भाग उधर। तो गधे के सामने चाहे जितना मौलाना बता दे, मौलाना ये हदीस है, ये हदीस, गधा नहीं समझता, क्योंकि गधे को अपने गधेपन से बड़ा प्यार होता है इंसान। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने वस्ता के अंदर एक हिकायत नकल फरमाई, बड़ी शानदार हिकायत है। फरमाते हैं कि एक बेवकूफ को एक आदमी ने देखा, वो गधे को तालीम दे रहा था, गधे को सिखा रहा था, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो जिस आदमी ने देखा तो कहा रे बेवकूफ, क्या सिखा रहा है इसको, ये सीखेगा नहीं। तो कहता कोशिश तो कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तो फरोज देखने वाले आदमी ने कहा इसको मत सिखा, ये कुछ नहीं सीखेगा, कम से कम इससे तू सीख ले कि खामोशी क्या है, इससे सीख ले खामोशी क्या। मालूम ये हुआ गधा तो नहीं सीखेगा, तो कम से कम गधा से खामोश रहना तो सीख ले। शबे मेराज नहीं मनाता मत मना, तो कम से कम गधे से खामोश रहना तो सीख ले। मुखालफत करना तो बंद कर ले, वरना गधे से नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि खुद गधा है। अल्लाह ताला ऐसे गधे लोगों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।
یہ لوگ معنی حقیقی میں لے لیں، بڑا اچھا لگے گا مجھے. جی ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. تو صراحتاً حدیث آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ شب معراج جو عبادت کرتا ہے کتنے سال کی عبادت کا ثواب، اور جو روزہ رکھے کو کس نے فرمایا؟ کس کی حدیث ہے؟ شعب زور سے بولو، شعب ایک بار اور بولو زور سے، شعب الایمان. تاکہ آپ کریں کوئی آئے ایمان کا ڈاکو تو بتائے بھاگ یہاں سے، ہم کو گمراہ کرے گا. ہم کو تو بریلی کے تاجدار نے بہت پہلے ہی بچا لیا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کر انمول کر دی. ہاں بس آخری حدیث. اور رجب میں جو مطلق روزہ رکھے اس کی تو بڑی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک روزہ کوئی بھی رکھ لے رجب کا، وہی شعب الایمان کے اندر ہے. عبدالعزیز ابن سعید فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا، اور جو 7 روزہ رکھ لے، سبحان اللہ، کتنے روزے؟ 7 رکھ لے. آقا فرماتے ومن صام 7 ایام، جو 7 روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیتا ہے. اور اسے آقا فرماتے ہیں جو 8 روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اسی لیے تو ہمارے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، کیونکہ 8 روزہ رکھو جنت کا دروازہ 8 کے 8 کھول دیا جا رہا ہے. تو فرماتے اختر قادری خلد میں چل دیا. ارے خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے، جو قادری ہے دروازہ کھلا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی القسم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.